اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرض نماز کے بعد دعاؤں اور اذکار کا باب۔ آج کی حدیث نمبر 39۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسعۃ وتسعون وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس نے 99 کی تعداد پوری کی، پھر 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت تسبیح کے سلسلے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ ان تسبیحات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کلمات میں کوئی استغفار نہیں پڑھا گیا، کچھ نہیں مانگا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور ایک بار الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اس طرح ذکر کرنا، پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ انگلیوں پر تسبیح گننا مسنون ہے۔ ان یسیرہ رضی اللہ عنہ وکانت من المہاجرات قالت قال لنا رسول اللہ علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس واقدن بالانامل فإنہن مسئولات مستنطقات ولا تفعلن فتنسین الرحمہ۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرہ خاتون ہیں کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا، ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤ گی۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔